बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सैलाब जब आए तो आफत आए किसी भी मुल्क में, उस मुल्क का हुक्मरान बैरून दौरे मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ चीन चले गए, पूरा मुल्क आफत ज़दा है, लाखों लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, खाने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए छत नहीं, जमीन नहीं। लेकिन खैर, उनकी भी कोई मजबूरी होगी। दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर है। हमारे इस्लामाबाद के 3 जर्नलिस्टों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम मरी की मीटिंग को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा, उस खबर से कई खबरें निकलेंगी। आखिर अचानक मरियम नवाज साहबा जापान के दौरे से आई और अचानक मरी पहुंची। आखिर जरूरत क्या थी? इसका मतलब है दाल नहीं काली, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही पूरी काली है। खान को 14 साल जेल रखने की ख्वाहिश रखने वाले राना सनाउल्लाह ने खुद जाली मुकाबले दर्जनों करवाए, सानिया मॉडल टाउन, और उन पर खुद उनके दौर में, इमरान खान के दौर में केस गलत हुआ, ANF ने किया। लेकिन वो कहते हैं भाई करने वालों के साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि अवाम की लावा पकता जा रहा है। कुछ दिनों से मैं मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई, अमूमन आजकल गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बंदा ये कह रहा है ये मुल्क बचेगा नहीं बचेगा, ये जालमों से कब निजात होगी। बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है। अवाम का लावा किसी दिन भी फटा तो इस सैलाब से ज्यादा हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। जलसले से ज्यादा तबाहकारी होगी माफिया की, जिन्होंने अरबों रुपये लूटा। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि सियालकोट में एक बिलियनर है और वो नवाज शरीफ का राइट हैंड है। ख्वाजा साहबा वजीर दिफा के नाम नहीं ले सकते, तो ऐसी वजारत का क्या फैसला? छोड़ क्यों नहीं देते ये वजारत? हिम्मत पैदा करो। अगर आप सच हो, अगर कोई गलत कर रहा है, मुल्क का अरबों खरबों रुपए ठेकों पे लगता है, अगर उसका 60% कमीशन में चले जाएगा, फिर सड़कें, पुल और इमारतें क्या बनेंगी? वो खंडर ही होंगे। खैर नाज़रीन, खबरें हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक अहम फैसला कर चुके हैं, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लगता है इसकी छुट्टी होगी, लेकिन उसके लिए इमरान खान वक्त का इंतखाब इमरान करेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के बारे में इमरान खान को तरीके इंसाफ की लीडरशिप और बात गैर जानिबदार हलकों ने बहुत सारे एविडेंस दिखाए हैं कि उनकी दोनों तरफ वो खेल रहे हैं, और इमरान खान के ना मौकफ को बल्कि उसके मकसद में रुकावट पैदा कर रहे हैं। जुनैद अकबर खान जो इमरान खान ने PTI का सरबराह बनाया था, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और इमरान खान ने फैसला कर लिया, बस भाई बस अब वक्त का इंतजार हो रहा है। लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार है। इमरान खान ने जेल में गंडापुर से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है, इससे पता चलता है कि इनके इक़्तिदार की उम्र पूरी हो चुकी है, सिर्फ वक्त का तयन है। पार्लियामानी कमेटियों से इस्तीफों के बाद असम्बलियों से इस्तीफों की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ताहम हतमी फैसला बानी PTI इमरान खान करेंगे। वो कह रहे हैं इस निज़ाम में असम्बली बेतकीर हो गई, जो मुकद्दस ऐवान था, अगर वहां नकाब पोश अगवा करके 26वीं तरमीम करा लें तो फिर इस ऐवान का क्या फैसला, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बजाय फार्म 47 वाली जाली मुस्लिम लीग नून भर दी गई हो। इनके लिए तो जाली नोट नहीं चला सकता, जाली हुकूमत चला रहे हैं। बड़ी हिम्मत है इनकी भाई, और इनको इनके गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी हकामात मानने वाले अफसरान भी निशाने इबरत बनेंगे। तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे, सब देखेंगे। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने मरी में होने वाली मीटिंग जो जियो के बारे में कहा है कि लोग सैलाब में डूबे हुए थे, लेकिन हुक्मरान छांगा गली में बैठक सजा कर बैठे हुए थे, और क्या करना था छांगा गली जाकर? सैलाब के बाद चले जाते। कोई जापान जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई हवाई जहाज ले रहा है, और कोई जूम मीटिंग कर रहा है, पक्का साबू बनाकर कोई कैमरे खिलवा कर शूटिंग कर रहा है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बस नहीं चल रहा कि वो इस सैलाब की इमरान खान पर जिम्मेदारी डाल दे। दूसरी जानिब एक बयान दिया ख्वाजा आसफ ने कि मेरा शहर PTI की लोकल क़यादत, डार बरादरन, ठेकेदार और चंद ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर तबाह कर दिया है। इनका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। जबकि ख्वाजा आसफ साहब, आप तो ज़ियाउल हक के दौर से इक़्तिदार में आए हैं, जो अगर 45 साल में आपने बेहतर नहीं किया तो 3.5 साल में कैसे खराब हो गया?
یار کچھ تو خوف خدا کرو، اللہ کا خوف کرو. اس وقت سیالکوٹ اور ناروال تباہ ہو چکا ہے، ان کی مدد کرو. پوائنٹ سکورنگ کر لینا. آپ نے سیاسی مخالفین کی ریحانہ ڈار سے آپ ہار گئے، اس کے گھر ریڈ ہوا، پولیس نے ماں کا دوپٹہ چھینا، آپ اس وقت نہیں بولے. ماواں تے سبنیاں سانیاں ہوتی ہیں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جنت دیاں ماواں. لیکن آپ لوگوں نے، کچھ پولیس افسروں نے اس رشتہ کی بھی بے توقیر کیا. جبکہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا جے کے بی گروپ کا طاقتور ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں نواز شریف ان پر مہربان تھے. ان کا کلپ بھی چل رہا ہے جس میں نواز شریف ان کی ظاہر خان اینڈ برادر کی تعریف کر رہے ہیں، اور بلوچستان کا مشہور کاروباری گروپ ہے جس کے سربراہ حاجی ظاہر خان ہلجی ہے، جس کی نواز شریف تعریف کرتے ہوئے کئی ان کے شاٹ چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی میں. ان کے بیٹے احمد خان ہلجی دوسری مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے، آج کل جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے، اور لاہور ملتان اسلام آباد میٹرو سروس پی کے ایل آئی سی پیک موٹر ویز اور ان کی کمپنیاں بنائے منصوبے نکلے ہیں. اور تو اور اب سوشل میڈیا پر نواز شریف طاقتور ٹھیکیدار کی تعریفوں کا کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جو آپ کے زیر پیش ہے، آپ اسے خود سن لیں. بھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ اٹھے ذرا تھوڑا سا ان کو اپنا چہرہ درشن کروائے. آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اچھے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ موٹر وے بنا رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ اچھی کوالٹی کا کام کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس کی تکمیل کر رہے ہیں. دوسری جانب خواجہ آصف نے کہا کہ بیان دیا ہے کہ ہائیبریڈ نظام کمال رزلٹ آ رہا ہے. تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو ان حلقوں میں الیکشن کرا دیں گے. ہاں خواجہ صاحب، آپ اب صرف سیاست ہی وہ کر سکتے ہو جس میں آپ کے سیاسی مخالفین نہ ہو، کیونکہ ووٹ آپ کا نہیں رہا، سپورٹر آپ کا نہیں رہا. صرف آپ نیشنل میڈیا پہ زبردستی کوریج کرا کے گزارا کر رہے ہو. ورنہ ریحانہ ڈار آج 45 فارم اور 47 کھولے تو آپ اپنی نشست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اب جیو کے پروگرام شہزاد کے سب سے پہلے سیلاب کے بعد محفوظ مقامات پر لوگوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے، پھر وہاں ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دی ہوتی ہے، صاف سے ڈسے اور میڈیسن ایفس ایڈ دی ہوتی ہے. اب وہ جیو کے پروگرام میں ایک ہمارے رپورٹر بھائی کیا کہہ رہے ہیں، یہ اپنے کانوں سے سنیں اور پھر اس حکومت کے لیے دعائے خیر پڑھیں. پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کم ہونے کی بجائے روزانہ بڑھ رہے ہیں. اب میں اس وقت ایک ٹینٹ بستی میں موجود ہوں جو انتظامیہ کی جانب سے لگائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو رکھا جائے گا. یہاں پہ تقریباً 40 خیمے لگے ہوئے ہیں، 8x6 کا خیمہ ہے، 2 سے زیادہ چارپائیاں اس خیمے میں نہیں آ سکتی. اسی طرح 2 کلومیٹر پیچھے ایک پی ڈی ایم اے کا ٹینٹ بستی ہے، اس میں بھی لائٹ کی سہولت ہے، لیکن جدھر میں موجود ہوں یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے. جو سہولیات یہاں پہ اس وقت 4 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے اور ٹینٹ واٹر پروف نہیں ہے اور نیچے پانی کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں یہاں پر لوگ کس طرح سے رہیں گے، جبکہ فور کاسٹ بھی کی جا رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے بارش ہوگی. یہاں پہ سرکاری سکولز بھی ہیں، ان کی بلڈنگز کو خالی کروا لیا جاتا تو یہ ٹینٹوں کے اخراجات نہیں بن جاتے. اسکول میں ویسے بھی چھٹیاں ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ انتظامیہ کے پاس جو ہے وہ وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیے. وہ محفوظ مقامات شاید پوشیدہ مقامات میں تبدیل ہو گئے، کیونکہ ہمیں تو آن گراؤنڈ وہ مقامات نظر نہیں آ رہے. 3 لاکھ ایک بہت بڑی فگر ہے. محفوظ مقامات خفیہ مقامات میں ہوگے، انہیں نظر نہیں آ رہے. ہاں میں حکومت سے گلہ نہیں کروں گا، بینگ اے پاکستانی ہر شہری کسی جماعت سے وابستہ سول سوسائٹی انہیں بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے اپنے سیلاب زدہ دوستوں کی، چاہے وہ کے پی کے میں، گلگت بلتستانی میں، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، جہاں جہاں بھی ہیں. خدا کے لیے اس بحث سے چھوڑ دے حکومت نے کچھ کیا نہیں کیا، حکومت جانے اس کا کام جانے، لیکن آپ نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس عوام کے لیے ان کی مدد کریں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی فرض مدد کرے. اس وقت حکومت پر تنقید کرنے کا یا کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. میں آخر میں جس کی عمران خان کی ہمشیرہ، عمران خان جو 2 سال سے جیل میں، جسے موجودہ حکمرانوں نے جیل میں ڈالا، بانی پی ٹی عمران خان کو، اس کی اہلیہ بشرا بی بی کو، ان کے 2 بیٹے شاریز اور شیر خان اور باجہ بھی جیل میں ہیں، خود علیمہ خان اور نورین جیل کاٹ چکی ہیں، اب بھی ان پہ درجنوں پیش ہیں. وہ اس موقع پہ سلام میں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی لفظ نہیں کہوں گا، آپ سے خدا حافظ کروں گا. علیمہ خان کا پیغام سنیں
یہ میرا آپ کا ہر سیاسی جماعت کا، نون لیگ میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کا پیغام سنیں۔ علیمہ ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ دیکھیں، لوگوں کو اس وقت جو سب سے اچھی چیز پاکستانیوں پہ آپ تسلی رکھیں، جب اتنا بڑا سیلاب آتا ہے جیسے 2010 میں آیا تھا، اس میں حکومت کی ساری فوج بھی لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اکیلے ہمارے ادارے ان کا خیال رکھ سکے، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر آپ یہ نہ باتیں کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، فرق نہیں پڑتا، ادارہ اکیلا یہ نہیں کام کر سکتا۔ میں ہر پاکستانیوں کو کہوں گی، جب 2010 میں پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، اس میں سب سے جو بچت تھی لوگوں کی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہر پاکستانی اٹھا تھا، اپنی گاڑی میں سامان رکھا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور لوگوں تک کھانا پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پہلا اسٹیپ سب نے مدد کرنی ہے کھانے کے ساتھ۔ دیکھیں، موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غذائیوں اور گرم کپڑوں کی ضرورت پڑے، آپ نے کھانا پہنچانا ہے جو بھی کر سکے، پھر آپ نے کپڑے پہنچانے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس وہ نہیں ہو رہے، بارش ہے، آپ نے کھانا اور دوائیاں، یہ آپ سارے مدد کریں جو کر سکتا ہے۔ یہ مت آئندہ کوئی کہہ کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارے ادارے پوری کوشش کر رہے ہوں گے، یہ بالکل نہ کہیں کہ مریم نواز کا خالی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی مدد کریں، اور اس پہ آپ رہیں، ہر ایک بندہ جائے اور جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچے۔ ابھی مشکل حالات ہیں، انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں، چاہے گاؤں میں ہو جہاں مرضی ہو، انشاءاللہ ہمارے لوگ مضبوط ہیں، لیکن آپ نے تھوڑے دنوں میں یاد رکھیں سب کچھ۔ ناظرین، یہ عمران خان کے جس کے 2 بیٹے جیل میں جوڈیشل ہے، مجھے اور آپ کو اس حکومت کو خالی تنقید نہیں کرنی، ہم سب پاکستانی ہیں، جو سیلاب زدگان میں آئے ان کی مدد کریں فرض سمجھ کر۔ یاد رکھیں، دوسروں کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے، اور دوسروں پر ظلم کرنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ہر اس کو بات میں پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، پازیٹو بات پہ تنقید کریں۔ حکومت بھی کوشش کرتی ہوگی، لیکن جو نہیں ہے تو انہیں چاہیے مزید کوشش کریں۔ اصل بات سیلاب زدگان سے ہونے والے نقصان کی تلافی اور ان کی مدد کرنا ہے، اسی میں انسانیت ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔